عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو بچوں، حمد اور نعت کے بعد آج ہمارا سبق ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ جی، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا، اس کی اصل وجہ کیا ہے، یہ آج ہم نے اس سبق کے ذریعے جاننا ہے۔ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 نکال لیجئے اور میرے ساتھ اس سبق کا آغاز کیجئے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا تعارف کروا دوں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اشرف المخلوقات کے معنی کیا ہوئے؟ تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف، کیونکہ باقی چرند پرند حیوانات، یہاں پر جتنی بھی نباتات ہیں، جو بھی اس دنیا کے مخلوقات ہیں، ان میں ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر بنایا، کیونکہ ہمارے پاس شعور ہے، ہمارے جو حواس ہمسا ہے، ہم ان سے کام لے کر فیصلے کر سکتے ہیں، ہمیں عقل سلیم عطا کی گئی ہے، اس لیے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بچوں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو جب ہمیں اتنا سارا جو ہے وہ عزت دی گئی، اتنی ساری جو ہے وہ ہمیں مقام دیا گیا، اتنا سارا احترام دیا گیا، تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ہونے کا ثبوت دیں۔ اور وہ ہم کیسے دیں گے؟ ہم مخلوق خدا کے ساتھ نیک برتاؤ کر کے، محبت، اخوت، ایثار، قربانی، سخاوت اور ہمدردی جیسے جذبوں کی جو ہے وہ اہمیت سے روشناس ہو کر، ان کو اجاگر کر کے، ان کو معاشرے میں متعارف کروا کے، ٹھیک ہے، آداب معاشرت اور حسن سلوک کے جو معنی ہیں ہم ان کے اوپر توجہ دیں گے۔ ہم بتائیں گے کہ ہاں، اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ درجہ دیا ہے، تو ہم خود کو اس کا اہل بھی ثابت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذہانت سے، اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی جو ہماری خوبیاں ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ جی، میں آپ کے لیے اس کی جو ہے وہ پڑھائی کروں گی، آپ اس کو میرے ساتھ دیکھیے، سنیے اور الفاظ کے اوپر غور کیجیے، پینسل اپنے ہاتھ میں لے لیجیے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ دوسروں سے زیادہ کام آئیں۔ در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی اصل زندگی کا مزہ ہے۔ جی، یہ 2 لائنوں کا، تقریباً پونے 2 لائنوں کا ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، لیکن اس کے آغاز میں انہوں نے ایک شعر لکھا ہے یہاں پر۔ اس کا مفہوم آپ کو سمجھاؤں گی، کیونکہ اس کا سمجھنا آپ کے سبق کے لیے بہت ضروری ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، اہل زمین، زمین پر رہنے والے، زمین والے لوگ، یعنی کہ عام مخلوق خدا۔ کرو مہربانی، ان کے اوپر مہربانی کرو، خدا مہرباں ہوگا۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو خدا مہرباں ہوگا کہاں پر؟ عرش بری، عرش بری آسمان، ٹھیک ہے، ساتوں آسمان جہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، تو عرش بری جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں ضرورت ہوگی کہ وہ ہمیں بخشش کرے، تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کریں گے۔ تو یوں اس شعر کا معنی یہ ہوا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو، اس وقت جب کہ تم وہاں پر عرش بری پر جاؤ اپنی زندگی کے بعد اگلی زندگی میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اہل زمین پر بسنے والوں پر مہربانی کرو، زمین پر رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوگا عرش بری پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلے پیراگراف میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، یہ کوئی نوکھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے لیے جی رہے ہیں تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پرندے بھی دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی اپنے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے وہ دانہ دنکا چنتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے وہ گھر بناتے ہیں۔
اور اپنی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جانور بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ کام آئیں۔ در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ اشرف المخلوقات ہیں تو ہم پر زیادہ ذمہ داری ہے، ہمارے پہ زیادہ ذمہ داری اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے کام آئیں۔ ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی مدد کریں، اور در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے، اور اصل مزہ ہے بھی اسی میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے کام آئیں، صرف اپنا فائدہ نقصان نہ دیکھیں، صرف اپنا آرام نہ دیکھیں، صرف اپنا سکون نہ دیکھیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے دوسروں کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، ان کے اوپر دوسرے کیسے متاثر ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھیں، اور اسی میں زندگی کا اصل مزہ ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں حسن سلوک، سخاوت اور ایثار کے جذبات بدرجہ عدم موجود ہوں۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے، اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ بصورت دیگر معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا ایسا فعل ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے۔ جی بچوں، اس پیراگراف میں پہلے میں مشکل الفاظ کے معنی بتاتی ہوں، پھر آپ کو میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کروں گی تاکہ آپ کو سمجھ آتی جائے سبق کی۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی، ایسی زندگی جو کہ خوشگوار ہو، جس میں خوشیاں ہوں، جس میں سکون ہو۔ اگر ہم ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ افراد معاشرہ میں، معاشرے کے افراد میں، جو لوگ معاشرے کے اندر رہتے ہیں، معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سوسائٹی جس میں ہم حرکت کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ملتے ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، رہتے بستے ہیں، وہ سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ معاشرہ ہوتی ہے۔ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا۔ سخاوت، کنجوسی کا اپوزٹ، یعنی کہ کھلے دل سے اپنی چیزیں استعمال کرنے کی اجازت دینا اور اپنے تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ ایثار، قربانی، ٹھیک ہے، بدرجہ عدم، لازمی طور پر، ٹھیک ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے، اس زنجیر کی مانند ہے، اس مانند جیسا، ٹھیک ہے، اس زنجیر کی طرح ہے، اس زنجیر جیسا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوں، آپس میں جڑی ہوئی ہوں۔ دوسری صورت میں، بصورت دیگر، دوسری صورت میں معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ معاشرہ جو ہوتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، اس کا جو آپس میں جڑا ہوا ایک ہوتا ہے نا، ایک زنجیر کی طرح، جیسے انہوں نے کہا کہ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ زنجیر ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ بالکل جیسے مالا ٹوٹ جائے تو موتی بکھر جاتے ہیں نا، ایسے ہی وہ بھی بکھر جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا، اس کا حل نکالنا، اس کمی کو پورا کرنا، ایسا فعل ہے، ایسا کام ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کر دیتا ہے۔ جی، اس پورے پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مطلب ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں خوشیاں ہوں، جس میں خوشحالی ہو، جس میں ہمیں سکون قلب ہو، ہمارا دل سکون میں ہو، ہماری روح مطمئن ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو معاشرے کے دوسرے افراد ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا سا سلوک کریں۔ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم ان کے کام آئیں، اگر وہ کسی پریشانی میں ہے تو ہم اس پریشانی کا حل کریں، اور اگر ایسا نہ کریں گے تو پھر وہ معاشرہ کیسا بن جائے گا؟ جیسے کہ ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر ہوتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اتفاق ہو، اتحاد ہو، ہمدردی ہو، سخاوت ہو، ایثار ہو، اور ایسی ساری چیزیں جو مل کر انسان کو انسان بناتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کریں، اگر ہمارے پاس میں ہو تو ہم جو ہے وہ اس دکھ کا مداوع بھی کریں، اس کو دکھ سے نکالیں بھی، اس کا حل بھی کریں، اور ایسے کام کریں کہ ہمارے جو کام ہیں، جو ہمارے عمل ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، اتنے اچھے ہو جائیں کہ ہم فرشتوں سے بھی زیادہ بلند، یعنی کہ رتبے میں تھوڑا بہتر، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہتر ہو جائیں اور ممتاز ہو جائیں، ٹھیک ہے۔
یہاں پہ پھر ایک میر درد کا جو شعر ہے وہ یہاں پر انہوں نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے. لکھتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. ٹھیک ہے، درد دل کا درد سمجھنا. ٹھیک ہے، کہ اگر کسی کو تکلیف ہے تو ہم اس کے درد کو سمجھیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کو بالکل وہ جیسے آج کل ہوتا ہے نا جی لائٹ لینا، تو ہم لائٹ نہ لیں. ہم سمجھیں کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے، اسے اس مشکل سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، اس کے سکون کا لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. انسان کو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے دکھ درد کو سمجھے، اس کا حل نکالے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، ورنہ کروبیاں ہوتے ہیں بیٹے فرشتے. ٹھیک ہے، اس کا معنی لکھ لیجئے فرشتے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی اطاعت ہی کروانا ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے فرشتے کچھ کم تو نہیں تھے. اتنے لاتعداد فرشتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ بہت تھے کہ وہ اطاعت کرتے رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس روئے زمین پر انسان کو بھیجا، اور اس کی وجہ کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کر رہے اور ان کے دکھ درد کو سمجھے. مسلمانوں کی تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں، ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، ایثار، حسن سلوک اور احترام انسانیت وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے. بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں. جی، مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، تاریخ کیا ہوتی ہے؟ ہسٹری. ٹھیک ہے، کتنے سو سال سے مسلمان اس زمین پر ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دین حق کا پیغام سنایا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، انہوں نے اسلام قبول کیا، تب سے مسلمان یہاں پر موجود ہیں. اور اس وقت سے اگر ہم ان کی تاریخ دیکھیں تو اس میں آداب معاشرت کے مختلف جو پہلو ہوتے ہیں، مثلا ہمدردی کرنا، دوسرے کا خیال رکھنا، سخاوت کرنا، لوگوں سے محبت کرنا، اور اخوت بھائی چارہ ہوتا ہے، ایثار قربانی ہوتی ہے، حسن سلوک ہوتا ہے اچھے سلوک کا مظاہرہ کرنا، احترام انسانیت یعنی کہ انسانیت کا احترام کرنا، لوگوں کا احترام کرنا، انسان کی عزت کرنا بحیثیت انسان، اس کے روپے پیسے کی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت سارا روپیہ پیسہ ہے یا آپ کے پاس بہت اعلیٰ رتبہ ہے، مقام ہے، بہت بڑے سرکاری افسر ہیں تو آپ کی عزت کی جائے. نہیں، انسان کا بحیثیت انسان جو ہے وہ احترام ضروری ہے. اس کی روشن مثالوں سے جو ہے وہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کی عزت اور جو ہے وہ آبرو، اس کا احترام کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے. یعنی کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری جو فطرت ہوتی ہے، ہمارے ساتھ جو آتی ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں. بس اس کو تھوڑا پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت اس عمر کی ہوتی ہے کہ اس کو ہم نکھاریں، اس کو جو ہے وہ استعمال میں لائیں. بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں. اب انسانوں کے اندر جو ہے وہ فطری طور پر تو یہ جذبہ موجود ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں یہ جذبہ بہت زیادہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، تو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، کسی کو دکھ درد میں نہیں دیکھ سکتے، اور فطری طور پر ان کے اندر اتنی زیادہ خلوصی نیت ہوتے ہیں، وہ ہر کام بڑی نیت سے کرتے ہیں، بڑی نیک نیتی سے کرتے ہیں، اور زندگی میں ہر قدم پر وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اپنے عمل سے. اظہار کیسے کرتے ہیں؟ اپنے عمل سے. وہ کام اتنے اچھے کرتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر نیک نیت ہے. اب یہاں پر وہ کچھ مثالوں سے جو ہے وہ اپنی بات کی وضاحت کریں گے. یہاں وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ تھا. لوگ شدید قحط میں مبتلا ہیں. اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے
1000 اونٹ قطار در قطار مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ خرید لیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں، جن کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینے کا ہر تاجر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے اور خوب نفع کمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کیا منافع دے گا۔ ہر ایک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دگنا منافع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے؟ جی، یہاں پر ایک پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دور رہا ہے۔ خشک سالی جسے قحط بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دور جب کسی جگہ پر بارشیں نہیں ہوتی، ایک طویل عرصہ بہت لمبا دورانیہ ایسا ہوتا ہے جب بارشیں نہیں ہوتی تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فصلیں جو ہیں وہ سوکھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کھیت جو ہیں وہ ہرے بھرے ہو ہی نہیں پاتے کیونکہ انہیں پانی نہیں ملتا وقت پر، تو پھر وہاں پر کوئی اناج نہیں اگتا، کوئی پھل نہیں جو ہوتا وہ درختوں کے اوپر لگتا، اور ہر طرف جو ہوتا ہے وہ بھوک کا دورہ ہوتا ہے کیونکہ خوراک ہی نہیں ہوتی۔ اس عرصے کو قحط بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ شدید قحط میں مبتلا ہیں، اور ہر طرف یہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ قحط سالی کا شکار ہو گئے کیونکہ ان کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، کیونکہ یہاں پر بارشیں نہیں ہوئی ہیں۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ، یعنی کہ کوئی ایک دو نہیں یا کچھ 100 نہیں، یہ 1000 اونٹ ہیں جو کہ قطار در قطار ایک کے پیچھے ایک مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، مدینے کی حد میں داخل ہو رہے ہیں۔ 1000 کے قریب اونٹ ہیں جو کہ ملک شام سے آئے ہیں اور اب وہ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں، اور یہ منظر دیکھ کر مدینہ منورہ کے جو تاجر ہیں ان کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں، کھل اٹھتے ہیں، ان کے چہرے پر رنگ آ جاتے ہیں، چمک جاتے ہیں، ان کے چہرے خوشی سے چمکنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب یہ غلہ آیا ہے، اور ان کا پلان کیا ہے، ان کا منصوبہ کیا ہے کہ وہ یہ غلہ خریدیں گے اور خرید کر پھر وہ ضرورت مندوں کے بیچ میں مہنگے داموں بیچیں گے، ٹھیک ہے۔ ذخیرہ اندوزی کا لفظ سنا ہے نا آپ نے؟ ذخیرہ اندوزی یہی ہوتی ہے، اور کسی بھی معاشرے کو یہ ذخیرہ اندوزی جو ہوتی ہے وہ نگل جاتی ہے، بالکل جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، دیمک لگ جائے کسی فرنیچر کو، لکڑ کے کسی چیز کو، تو وہ اس کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے بیٹا، یہ ہمارے معاشرے کو یا کسی بھی معاشرے کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ جو تاجر تھے یہ خوشی سے بالکل کھل اٹھے یہ دیکھ کر کہ اتنا زیادہ غلہ آ گیا ہے، اب یہ غلہ ہم سارے خریدیں گے اور خرید کر اس کو گوداموں میں بھر لیں گے، اور وہ لوگ جو بھوک سے مر رہے ہیں ان سے منہ مانگے دام مانگیں گے، اور کیا ہوگا، وہ مجبوراً اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہمیں وہ رقم ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہیں وہ اس سے دگنا تگنا چگنا جو ہے وہ منافع کما لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ وہ یہ سارے خیالی پلاؤ پکاتے پکاتے پہنچ گئے حضرت عثمان غنی کے پاس، کیونکہ وہ اونٹ جو تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، جن کا جو شمار ہے وہ مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ اس وقت کے مدینے کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور جب دوسرے تاجروں نے یہ دیکھا کہ اونٹ آ گئے ہیں تو وہ حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے تاکہ وہاں سے غلہ خرید سکیں اور اس کو پھر اپنے پاس جو ہے وہ اپنے پاس سے زیادہ داموں میں بیچ سکیں۔ مدینے کا ہر تاجر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خریدے اور خوب نفع کمائے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے باری باری یہ پوچھنے لگے کہ وہ کتنا منافع دے گا، ٹھیک ہے، کتنا سوال دیکھیں ان کا۔
انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے غلہ خریدنے آئے ہو تو تم مجھے اس غلے کے بدلے میں کتنا منافع دو گے؟ اب ہر ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دگنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے ان کو کہتا ہے کہ اب میں جو ہوں آپ سے یہ غلہ جو ہے وہ اگر یہ 10 روپے کا ہے تو میں 20 روپے کا خریدوں گا، اگر یہ 100 کا ہے تو میں 200 کا خریدوں گا، اگر یہ 1000 کا ہے تو میں 2000 کا خریدوں گا، یعنی کہ دگنا نفع دینے کی بات کر رہا ہے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ اب سب تاجر جو ہے نا وہ حیران پریشان کہ بھائی اتنا منافع کون ان کو دے رہا ہے، یہ تو اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کسی کو یہاں آتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کہ کوئی ہم ان سے پہلے آیا ہو اور اس نے ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی کوئی آفر پیشکش کی ہو۔ تو وہ یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پورا پیراگراف جو تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ جو تھے وہ منگوائے جب کہ مدینہ میں خشک سالی کا دور رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہر طرف بھوک ہی بھوک تھی، اور اس وقت اگر وہ چاہتے تو ان اونٹوں کے اس پہ جو لدا ہوا غلہ تھا اس کو منہ مانگے داموں بیچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں آپ لوگوں کو دگنی قیمت پر بھی نہیں دوں گا کیونکہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ یہ آئے کہ وہ کون تھا آخر جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ زیادہ نفع دے رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے، جی، جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے وہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے پہچانی جانے والی اس ہستی نے اسی وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس ایثار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی۔ دستیاب ہوتا ہے مہیا، موجود۔ ٹھیک ہے جی بچوں، تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تاجروں سے تو یہ کہا کہ مجھے کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے، اور تاجر حیران تھے۔ تو جب انہوں نے سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ میرا اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دوں گا۔ اور پھر اس غلے کا کیا کیا انہوں نے؟ وہ سارے کا سارا غلہ ان لوگوں میں جو کہ خریدنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے، خرید کر نہیں کھا سکتے تھے، ان غریبوں اور ان مسکینوں میں مفت میں تقسیم کر دیا، ان سے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کیا۔ اور اس طرح کے حسن سلوک کی مثال جو ہے وہ ہمیں تاریخ میں بہت کم ملتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا سمجھ آ گیا؟ چلیں اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے ہر اڑے وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صفحہ الٹ لیجئے بیٹا، صفحہ نمبر 13 پر آ جائیے، کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سخاوت کی بے مثال تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی ترجمانی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یوں کرتے ہیں: پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔
اسلامی تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے، یعنی کہ اسلام کی تاریخ جب ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی گواہیاں ملتی ہیں، اور بلکہ یہ تاریخ جو ہے وہ خود گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر آڑے وقت میں ہر مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی۔ اپنے بھائیوں سے مراد مسلمان بھائی، ٹھیک ہے۔ ایک بھائی تو وہ ہوتے ہیں نا جو ہمارے ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، ہمارے سگے بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بھائی وہ ہوتے ہیں جو دینی بھائی ہوتے ہیں، جن کو کہ وہ دین کی وجہ سے وہ ہمارے بھائی ہوتے ہیں، اور یہاں پر مراد مسلمان ہیں۔ ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، اپنی ضرورت سے زیادہ بڑھ کر ماننا دوسرے کی ضرورت کو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام سے کہا، کیونکہ اس وقت ضرورت تھی نا، غزوہ ہو رہا تھا، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جب غزوہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت جنگی ساز و سامان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جو میدان جنگ میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو چوٹ لگ جائے تو اس طرح کے طبی سامان کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے مال و دولت کے لیے کہا، تو حضرت عمر فاروق جو تھے وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس وقت جتنا بھی سامان موجود تھا اس میں سے آدھا سامان اٹھا کر وہ لے آئے اور اسے راہ خدا میں پیش کر دیے۔ جبکہ حضرت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے انتہا کرتی سخاوت کی، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان جو تھا وہ اٹھایا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا، آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ ظاہر ہے ان کی بھی تو فکر تھی نا، آپ تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، آپ کسی کو بھی اس طرح نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ میدان جنگ میں جانے والوں کے لیے تو وہ سارا سامان لے آئے، تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہوں گے؟ تو آپ کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کے لیے میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اب ان کا جذبہ ایمانی دیکھیں کہ کس قدر مضبوط ہے، کہ انہیں لگا کہ میرا اللہ راضی ہو گیا، میرے اللہ کا رسول مجھ پہ سے راضی ہو گیا، تو میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے کوئی مشکل آ ہی نہیں سکتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی ترجمانی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یوں کرتے ہیں، آپ نے جو یہ کام کیا، اس کام کی جو ہے وہ اس کام کو وہ انہوں نے حضرت علامہ اقبال نے ایک شعر کے ذریعے بیان کیا، اور وہ شعر یہ تھا، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، یعنی کہ جو پروانہ ہوتا ہے اس کو صرف شمع چاہیے ہوتی ہے، چراغ سے مراد شمع ہے، جو چراغ جلتا ہے روشنی ہوتی ہے، شمع جلتی ہے روشنی ہوتی ہے، تو پروانے کے لیے بس وہی ساری زندگی ہوتی ہے، وہی ساری کائنات ہوتی ہے، اسے اور کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح بلبل کو صرف اور صرف پھول سے جو آتا ہے مطلب ہوتا ہے، اس کو پھول کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، جبکہ حضرت صدیق اکبر جو ہیں ان کو خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس، یعنی کہ ان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول سے ہی نسبت ہے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے، اللہ تعالیٰ سے آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے، نہ کوئی مال و دولت، نہ اپنا گھر بار، نہ گھر بار والے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے ساری کائنات اللہ اور اس کا رسول ہے۔ بیٹا آج کے لیے یہیں پہ اس کو آپ مارک کر لیجئے اور آج کی تاریخ ڈال لیجئے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ یہیں تک ہے، کل انشاءاللہ ہم باقی کے یہ جو 2-3 پیراگراف ہیں یہ بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مشقی کام بھی مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی کے لیے آپ کے لیے یہی ہوم ورک ہے کہ آپ کو جو الفاظ کے معنی بتائے گئے ہیں آپ ان الفاظ معنی کو کاپی پر لکھ لیجئے، تاکہ آپ کا تھوڑا سا کاپی ورک بھی مکمل ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان الفاظ معنی کو آپ یاد بھی کیجئے گا۔ اس کے علاوہ ایک کام چھوٹا سا آپ نے اور کرنا ہے آج، اور وہ یہ ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا ہمارا سبق باقی ہے اس کو آپ نے کم از کم 2 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا پڑھنے کا بھی اندازہ ہو جائے، آپ کو لفظ کی ادائیگی بھی سمجھ میں آ جائے۔ اگر کوئی مشکل لگا تو آپ اس کو انڈر لائن کر لیجیے گا، اور سیکنڈلی آپ نے مشکل الفاظ کے معنی انڈر لائن کر کے میرے لیے رکھنے ہیں، اور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے وہ سارے لفظ جو آپ کو مشکل لگ رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ میں وہ سارے جو الفاظ ہیں ان کے معنی بھی آپ کو بتاؤں گی، اور سبق کی سلیس بھی کرواؤں گی، اور مشقی کام بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ کل ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔